پلیز السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس مرسد. مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، خطیب مکہ مسجد چچاوت میں. مفتی صاحب سے آج ہم کویشچن کریں گے. مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ شادی جو ہے کس عمر میں جو ہے نا وہ صحیح کرنی چاہیے سنت کے مطابق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے بھائی شادی کے لیے شریعت نے کوئی عمر تو مقرر نہیں کی ہے. شریعت نے اصول بتلا دیا ہے کہ کن کو شادی کرنی چاہیے اور کب کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. کہا نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے باءت اسباب نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے، اور جو طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو توڑ دینا ہوگا. تو یہاں پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب کر رہے ہیں. تو دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے اندر موجود ہیں ان کو دو چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے. جب وہ آ جائیں جب بھی تو اسے شادی جلد از جلد کرنی چاہیے، اور خصوصاً اس معاشرے میں شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ برائیوں کا اسباب بنتا ہے. بہت بڑی بے حیائی بدکاری کا باعث بن جائے گی شادی کا نہ ہونا. تو وہ ہے الباء کا لفظ جو ہے نا، اس میں سے وہ باتیں سمجھ آتی ہیں. اسی حدیث میں دونوں چیزیں عام طور پہ باء کا معنی لوگ کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ ہم بستری اور جماع کی طاقت ہے تو وہ نوجوان شادی کرے. لیکن باء میں صرف یہ چیز بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ باء کا لفظ ہے. با واؤ حمزہ اس کا مادہ ہے. با یبو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور یتبوأ کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ ٹھکانہ بنا لینا، جگہ بنا لینا. المباعت عربی میں لفظ آتا ہے، وہ گھر کو کہتے ہیں. تو با میں گھر کا معنی بھی شامل ہے کہ بیوی کو رکھنے کے لیے اس کے پاس جگہ ہو، وہ چاہے رینٹ پہ ہو اپنا ہو جیسے بھی. تو قوت بھی اس کے اندر ہو، جوانی بھی ہو، جماع کی قوت بھی ہو، اور نکاح کے اسباب بھی ہوں کچھ تھوڑے بہت. اب اس میں لوگ جو ہے نا وہ ساری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کرنی ہے، ابھی پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنی ہے، ابھی جو ہے نا وہ لڑکی کا لڑکے کا ماموں جو ہے نا وہ امریکہ میں ہوتا ہے، وہ آئے گا تو ہم شادی کریں گے. تو لوگ اس طرح کے بہانے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ جب ان کے پاس طاقت ہے نکاح کی تو اور ساتھ اسباب نکاح بھی کچھ ہونے چاہیے. اسی حدیث میں اسباب نکاح کی معنی کو قوت ملتی ہے حدیث کے اگلے حصے سے بھی، کہ آپ نے فرمایا نوجوانوں جو تم میں سے شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے. یہ روزے اس کی شہوت کو توڑیں گے. اگر ہم یہ صرف معنی لیں کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ صرف اور صرف کون سی ہے، جماع کی طاقت ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم کو اگر طاقت نہیں تو روزہ رکھ کے اپنی شہوت کو توڑو؟ اس کا مطلب ہے کہ اس مردانہ قوت کے ساتھ اس کے اندر نکاح کے کچھ تھوڑے بہت وسائل بھی ہونے چاہیے. آپ فرما رہے ہیں نا کہ جو تم میں سے مرد جو ہے نا وہ نہیں طاقت رکھتا تو وہ کیا کر لے، روزہ رکھے. یہ روزہ اس کی شہوت کو توڑے گا. تو اس کا مطلب اس میں مردانہ قوت تو ہے، اب اس کے پاس باقی نکاح کے اسباب نہیں ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، تو اب اتنی دیر وہ کیا کرے، یہ روزے رکھے. تو مطلب دو چیزیں مردوں کے لیے اہم ہو گئی، مردانہ قوت بھی ہو اور اس کے ساتھ نکاح کے اسباب بھی کچھ تھوڑے بہت ہونے چاہیے، جس سے جہاں وہ اسباب کیا ہے، سمپل سی بات ہے، جہاں آپ رہتے ہو وہاں اپنی بیوی کو بھی رکھو، کوئی جگہ بھی تو ہونی چاہیے، اور جو کھاتے ہو کھاؤ، اس کو بھی کھلاؤ، جو پہناتے ہو اس کو بھی پہنا دو. یہ دو تین چیزیں ہیں. اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کہ بندہ ساری زندگی کوٹھیاں بنانے کے اوپر لگا رہے اور ڈگریاں پوری کرتا رہے اور نکاح کو لیٹ کرتے حتیٰ کہ مردانہ قوت بھی ختم ہو جائے مردوں کی، جو ہے نا وہ برباد ہو جائے ساری جوانی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا دین بھی برباد ہو جائے، صحت بھی، تو تب جا کے شادی کرے. مردوں کے لیے تو یہ ہے. اور عورتوں کے لیے تو شریعت نے کوئی بھی مدت نہیں مقرر کی. بس عورت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے، جوان ہو جائے، بڑی جو ہے نا وہ دکھنے لگ پڑے تو اس کی شادی ہو جائے. اب دیکھیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہماری امی جی کی شادی جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوگی. تو کچھ عورتیں جو ہے نا وہ
इतनी उम्र में भी जो है ना वो ठीक ठाक होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जिस्म उनका जो है ना वो बड़ा हो जाता है ना। तो कुछ जो है ना वो उनकी उम्र जो है ना वो ज़्यादा हो तो फिर वो कमज़ोर होते हैं। तो ये औरत की जवानी के साथ है, औरत अगर वो महसूस हो रहा है बड़ी हो गई है तो इसके वो काबिल हो गई है शादी के, तो उसके लिए कोई नहीं है हद मुकर्रर। तो वगरना अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में शादी की। मर्द के लिए ये दो चीज़ें हैं, मर्दाना क़ुव्वत और असबाब निकाह। औरत के लिए तो शरीयत ने ये भी नहीं बयान किया। इससे ये भी समझ आती है कि औरतों की शादी तो और जल्दी करनी चाहिए, तो मर्दों की भी जल्दी करनी। इस मुआशरे में तो जितनी जल्दी हो शादी कर लेनी चाहिए। इसके लिए बाद लोगों ने कहा जी 28 साल से लेके 32 साल बड़ी अच्छी उम्र है, बाद ने कहा जी 18 साल से जो है ना वो इतनी एज 25 साल लड़के की होनी चाहिए और लड़की की एज जो है ना वो 20 साल होनी चाहिए, 25 साल। ये सारी हमारी बनाई हुई कहानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है।